کیوں آج ہمارے اندر دنیا کی محبت رچ بس چکی ہے اور آخرت کا خیال ہم یکسر فراموش کر بیٹھے؟ ہم کیوں دنیا کو ہی اپنا مقصد بنا چکے ہیں اور اسی کے لیے تگدو کر رہے ہیں، اور اس کا بہترین علاج کیسے کریں؟ آج ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری اصلاح ہو اور اللہ سے جو ہمارا تعلق منقطع ہوا اسے دوبارہ کیسے جوڑیں؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے۔ دوستوں، آج نہ ہماری زندگی ایک دوڑ سی بن چکی ہے، ایک مقابلہ گاہ بن چکی ہے۔ دوسروں سے آگے نکلنے کے جنون نے ہمارا سکھ چین برباد کر کے رکھ دیا۔ ہر وقت دنیا دنیا اور بس دنیا کی فکر۔ ارے بھائی، روحانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ بس ہر وقت دماغ میں پیسہ کمانے کا بھوت سوار ہے۔ میرے بھائی، مانا کہ پیسہ ضروری ہے، لیکن اسے مقصد نہ بناؤ۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ حرام کی طرف نہ جانا پڑے، بلکہ حلال کافی ہو جائے۔ بس اتنا کما لینا بہت ہے۔ آج ہماری ذہنی حالت بگڑ چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم وہ خواب دیکھتے ہیں جنہیں کبھی پورا کر پانا ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ موٹیویشنل اسپیکرز کے چکر میں مت پڑو۔ ان کی صرف باتیں ہی چکنی چپنی ہوتی ہیں، ورنہ حقیقت سے ان کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اگر موٹیویشن لینی ہی ہے تو قرآن سے کیوں نہیں لیتے؟ خدا کی قسم، آپ قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کر تو دیکھو۔ اگر محمد عربی کے رب نے آپ کے حوصلوں کو پہاڑ جتنا بلند نہ کر دیا تو کہنا خدا کا واسطہ قرآن کو اپنی موٹیویشن بناؤ، وگرنہ یہ اسپیکرز اسی طرح آپ کو ذہنی ٹورچر کرتے رہیں گے۔ ایک دن میں کھرب پتی کیسے بنے، اور آپ ان کی باتیں سن سن کر زندگی سے مایوس ہو جاؤ گے، اور حالت کبھی نہ بدلے گی بلکہ بدتر سے بدتر ہو جائے گی۔ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسی کو اپنا مقصد بنایا ہوا ہے، لیکن آخرت کا کیا؟ ہمارا دل دنیا کی چمک دمک میں اٹک گیا ہے، اور اللہ سے وہ رابطہ، وہ سکون جو محمد عربی نے ہمیں دیا تھا، کہیں کھو سا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا ہے۔ تو اسے مقصد نہیں، ضرورت کے تحت لے کر چلو۔ ایسا بندہ کیوں کماتے ہیں؟ بتائیں، سکون کے لیے نا؟ اگر یہ سکون ہی پیسہ کمانے کے چکر میں سلب ہو جائے، اڑ جائے، تو اسے پیسے کا کیا فائدہ؟ پیسہ کمائیں، ضرور کمائیں، مگر صرف ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اپنا مقصد آخرت کو بنائیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جو چیز لینی ہو اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی۔ اب عطا کرنا نہ کرنا یہ ہمیں پیدا کرنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ یقین کریں کہ سکون قلب کے لیے استغفار اور درود شریف میں بڑی تاثیر ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر، یہ استغفار کیا چیز ہے؟ ہم تو استغفار پڑھتے ہیں مگر کچھ بھی نہیں بدل رہا۔ تو دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، استغفار ہمارے دل کی واشنگ مشین ہے۔ جیسے ہم اپنے کپڑوں سے داغ دھوتے ہیں، کپڑوں کو صاف کرتے ہیں، استغفار بھی ہمارے گناہوں کو صاف کرتا ہے اور دھو ڈالتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یعنی اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور درود شریف، اوہو، یہ تو جیسے ہمارے دلوں کا پرفیوم ہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں اترتی ہے اور اللہ کی رحمت ہم پر سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت سے کیسے باہر نکلیں؟ دیکھیں، دنیا بری نہیں، لیکن جب ہم اسے اپنا سب کچھ بنا لیتے ہیں، اسی کو اپنا حرز جاں بنا لیتے ہیں، تو پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ استغفار اور درود ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اصل سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوں۔ واہ، سمندر کا جھاگ! سوچیں، کتنی بڑی موٹیویشن ہے۔ بس اگر سکون قلب چاہیے، زندگیوں میں سکون چاہیے، تو آج سے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ 3 اہم کام بھی شروع کریں۔ سب سے پہلا کام، صبح و شام کثرت سے استغفار کریں۔ دوسرا، درود شریف پڑھنے کو اپنی ہیبٹ بنا لیں، ہر وقت اس کا اہتمام کریں۔ تیسرا اور سب سے اہم، دعا مانگیں، اللہ سے ملاقات کے لیے، مناجات کے لیے، اپنے دلوں کے غم سنانے کے لیے وقت نکالیں۔ اگر نہیں ہے تو ہر حال میں نکالیں۔ آپ اس کی یاد کے لیے وقت نکالو، وہ آپ کے وقت میں برکتیں دے کر آپ کو قیمتی بنا دے گا۔ تو آپ دعا کریں، اس سے سب کچھ مانگیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور میرے والدین کے لیے بھی مانگیں۔ ہمیں سکون عطا کریں، پریشانیاں، مصیبتیں، غم دور کریں۔ تو میرے عزیز دوستوں، یہ استغفار اور درود شریف صرف زبانی کلمات نہیں، یہ ہمارے دلوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو ہمارا دل دنیا کی پریشانی اور غموں سے ہلکا ہوتا ہے، اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ہمارا رابطہ اللہ سے مضبوط ہونے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مضبوط ہوتا ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو ہر دور میں کام کرتے ہیں۔ آج ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے دل کو پاک کریں گے اور اللہ و رسول سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے۔ استغفار اور درود کی یہ آسان سی عادت آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔